یہ ایک ایسا تکلیف دہ چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں، ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں. اپنے ہی لوگ، چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہا ہے، کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مارا ہے. یہاں کون بیٹھا ہے؟ اور ان دو بچوں کا بائی دا وے 2 شہید ہوئے ہیں، 12 زخمی ہوئے ہیں، اور ان دو کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے، سنائپر شاٹ پڑا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آئین کو تو آپ نے ویسے ہی دفن کر دیا. آرٹیکل 15، 16، 17 ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے، ہمیں اجازت دیتے کہ ہم ایسوسی ایشن بنائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں. ہمیں حق ہے سوچنے کا، ہمیں حق ہے بولنے کا. لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت، یہ فسطائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے: ہم آپ کے گھر پہ چھاپے بھی ماریں گے، ہم آپ سے آپ کے ووٹ بھی چرائیں گے، ہم جھوٹ بھی بولیں گے، اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، تو ہم آپ کو گولیاں بھی ماریں گے. کجا قانون، کجا آئین؟ اور مار کس کو رہے ہیں؟ پاکستانی بچوں کو. یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نون لیگ کے ہوتے، جو JF کے، یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے. یہ اگر پولیس کے ہوتے، فوج کے ہوتے، نیوی کے ہوتے، پھر بھی پاکستانی تھے. ہماری عقل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانے کے لیے؟ 6000 ووٹوں سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے. آپ نے نقلی فارم 47 نکال دیا، ٹھیک ہے، آپ MNA بن گئے. کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے؟ کیا 2 مائیں جن کی گودیں ہم نے اجاڑی ہیں، آج ویمنز ڈے ہے، ان ماؤں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ 9 مہینے آپ نے پیٹ میں پالا، پھر ان کو جوان کیا، اسکول، ہسپتال، کالج، اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا؟ کیا وہ پولیس نہیں تھی جنہوں نے ان کو گولیاں ماری؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا؟ کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کا آئین سسپینڈ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے، پلیز ایک نوٹیفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں، قانون ختم ہے پاکستان میں، ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے، جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو ظلم کی سونامی ہوتی ہے نا، یہ رکتی پھر نہیں ہے. یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی، یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی. کہاں یہ چیز رکے گی؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ کے تھک گئے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی دینے پڑیں گی؟ خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا، 13,000 ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا، لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں. انٹرنیشنل وومنز ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں، جو ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ، قاسم سوری کی بیوی کے ساتھ، شہریار افریدی کی بیوی کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، یہ چیز کہاں جائے گی؟ صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے، سیٹیں پکڑنے کے لیے؟ 40 سال تو آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے؟ یہ 2 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی، فارم 47 والوں نے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. آپ جب قرآن پہ جھوٹی قسم کھائیں گے، وہ آپ کا پیچھا کرے گی. ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھے. میں اسے زیادہ بات نہیں کروں گی، میں ہینڈ اوور کروں گی اپنے بھائی شاہد خٹک کو، سیمابیہ کو، پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی. بٹ یہ یاد رکھیں، یہ PTI کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نوجوانوں کو ماریں گے، شروعات 2 سے کریں گے، بعد 2000 پہ جائے گی، یہ نہیں رکے گی. شکریہ.